اپنی تمام برکتوں کے ساتھ، تمام رحمتوں کے ساتھ اور تمام نعمتوں کے ساتھ روان دوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اس مہینے میں خوب برستی ہیں، اور یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جنت پانے کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس اس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ریاضتیں کریں، ذکر و اذکار، تلاوت، نوافل، صدقات، ان تمام نیکیوں سے اپنے آپ کو تھکائیں۔ جس طرح عام ایام میں ہم دنیا کمانے کی فکر میں، اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں اور اپنی اور جو دنیاوی کام ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اس مہینے میں اللہ کی عبادتیں کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، تراویح سے قرآن کو سن کر، ذکر و اذکار کر کے، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت پڑھ کے اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھ کے اپنے آپ کو تھکائیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سیدہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا اور جنتی خواتین کا سردار اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی جو خاتون، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس مہینے میں فوت ہوئی ہیں۔ آج ان کی زندگی کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، جنہوں نے زندگی گزاری اور ایسی بہترین زندگی گزاری کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے قرآن مجید میں ان کی توصیف بیان کی، قرآن مجید میں اللہ نے ان کی تعریف بیان کی۔ اور چونکہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے تھے، تو اس وجہ سے بھی
ایمان کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تقدس مجھے صحیح بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو ان ارشادات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تقدس نے جتنے اولاد سے نوازا وہ ساری کے ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدد سے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 20 بعض روایتوں میں 25 سال آتا ہے، 20 اور 25 کے درمیان تھی، آپ نے نکاح پڑھا حضرت خدیجہ کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تقدس نے میرے محبوب کو بیٹا دیا. اس بیٹے کا نام قاسم رکھا. کیا کم قاسم رکھا. پھر اللہ نے بیٹی دی، اس کا نام زینب رکھا. پھر بیٹی ہوئی، اس کا نام رقیہ رکھا. پھر بیٹی ہوئی، اس کا نام ام کلثوم رکھا. پھر اللہ سبحانہ و تقدس نے بیٹا دیا، اس کا نام طیب و طاہر رکھا. اور بعض روایتوں میں عبداللہ بھی آتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے بچی دی، بیٹی دی، اس کا نام فاطمہ رکھا. اس کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ رکھا. یہ سب سے آخری بیٹی تھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے. سال کی عمر میں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ پیدا ہوئی. جب یہ پیدا ہوئی تو آپ کا نام فاطمہ رکھا اور آپ کا لقب زہرا اور بطول. اولاد تو ساری پیاری تھی، لیکن حضرت فاطمہ کی شان کچھ اور تھی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، اللہ کے رسول فرماتے کہ میرے جگر کا ٹکڑا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. بچپن ہی سے حضرت فاطمہ ماشاءاللہ سے بڑی تیز تھی. چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کر گئے تھے. مشرکین مکہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی قبر مبارک پھینک دی. بی بی فاطمہ چھوٹی سی تھی، پتہ تو دوڑے دوڑے آئے. آپ نے اس اوجڑی کو اپنے چھوٹی چھوٹی ہاتھوں سے آپ کی قبر سے ہٹایا، آپ کے چہرے کو صاف کیا. اور وہ جو مشرکین مکہ وہاں پر بیٹھے تھے اور کہا لگا رہے تھے، ان کو بدلائیں دینا شروع کی تھی. میرے محبوب نے جب سنا کہ آپ بیٹا کو بدلائیں دینا، بیٹی تھی، باپ کی تکلیف کہاں برداشت ہو سکتا. اور ایک کو روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی تو ابو جہل نے دیکھا اس خبیث نے
بی بی فاطمہ الزہرا کے چہرے کے اوپر تھپڑ بغیر کسی وجہ فاطمہ روتے ہوئے ابا کے پاس آئی اور ابا سے شکایت کی کہ ابا ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور بغیر کسی وجہ کی. میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ جا کے ابو سفیان کو بتا دو. ابو سفیان کو جا کے بتا دو کہ ابو جہل نے میرے ساتھ زیادتی کی, مجھے تھپڑ مارا. چنانچہ فاطمہ گئی ابو سفیان کے پاس جو اس وقت تک رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بنے تھے, اس وقت تک وہ کافر تھے, اور ابو سفیان کو جا کر شکایت کی کہ چچا میرے ساتھ ابو جہل نے زیادتی. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان نے آپ کا ہاتھ پکڑا, انگلی پکڑی, اس کو اپنے ساتھ کدھر بیٹھا ہوا ہے فرات دے وہاں تک پہنچی. تو فاطمہ سے کہا کہ بیٹا مارو جس جگہ اس تک تمہیں تھپڑ مارا, تم بھی ایسے ہی تھپڑ اس کو. کیا مجھے ان سکتا اگر یہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو پھر میں اس سے نمٹ لوں گا. چنانچہ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں وہاں گئی اور میں نے وہی تھپڑ مارا جسے اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور میں آئی واپس اور میں نے پورا واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ ابو سفیان میرے ساتھ آئے اور آ کر خود کھڑے ہو کر کہا کہ مارو اس کو, اگر خدا نہ خاصا یہ بچہ کے پیچھے ہو جائے تو میں اس کے ڈبل کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئی اور اللہ سے دعا کی, اللہ یہ جو عمل اس نے کیا ہے اس کا بدلہ یا اللہ تو بھی عطا فرما. چنانچہ محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دعا کی برکت تھی کہ چند سالوں کے بعد یہ ابو سفیان اسلام بنا. ایک عجیب واقعہ دیکھیں کیسے مسلمان ہے, کیا ایمان ان میں تھا. حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا. وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ جو معاہدے کے جو شرائط تھے بظاہر سارے کے سارے اسلام کے خلاف تھے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. جو معاہدہ ہوا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فتح مبین عطا فرمائی ہے. لیکن وقتی طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو شرائط سن رہے تھے, ایک ایک شرط مسلمانوں کے خلاف. صحابہ کا آپ برداشت کر سکتے تھے, لیکن اللہ کی رسول کو وہ نہیں. چنانچہ ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان جس قبیلے کو اپنی پناہ ملے گا تو پھر مشرکین مکہ ان کو پھر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور ایسے ہی اگر مشرکین مکہ کسی قبیلے کو اپنی پناہ ملے تو مسلمان لوگ اس قبیلے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. چنانچہ ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جس قبیلے کو پناہ دی ہوئی تھی, مشرکین مکہ نے قریش نے اس جو اپنے حلیف جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ مل کر ان کے اوپر ظلم کیا, زیادتی کی, ان لوگوں کو قتل کر دیا. تو جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ سب غصہ ہوئے اور کہا کہ آج کے بعد ہمارا معاہدہ ختم, آج کے بعد ہمارا معاہدہ ختم.
کوشش کی کسی طریقے سے اس معاہدے کو بچایا جائے، کسی طریقے سے معاہدے. چنانچہ اس وقت مختلف وفد کی شکل میں مکہ سے لوگوں کو مدینہ منورہ میں بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، معاہدہ تم لوگ توڑ چکے ہو، لہذا اب کوئی معاہدہ نہیں. آخر میں مجبور ہو کر ابو سفیان جو اس وقت مکہ کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے، خود مکہ سے خود مدینہ منورہ آئے اور آ کر جو آپ کے قریبی دوست تھے، آپ کے قریبی عزیز تھے، پہلے ان سے کہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں. چنانچہ حضرت عباس جو عم رسول تھے، رسول اللہ کے چچا تھے، ان سے بولتا کہ کسی طریقے سے آپ سفارش کر دیں کہ یہ معاہدہ ختم نہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے، حضرت عباس کے ہم نہیں کر سکتے. اس کے بعد اب اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، چونکہ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، رسول اللہ کی کیا تھی؟ زوجہ محترمہ ام المؤمنین تھی. باپ آیا ہے ایک لمبے سفر سے، یقیناً تھکا ہوا ہوگا. اس زمانے کا سفر ہے، آج تک گاڑیاں ہیں، ہیلی کاپٹر ہے، گاڑیاں میں بھی کم، ہیلی کاپٹر سے کچھ کم نہیں. جب آئی ام حبیبہ کے پاس اور آ کر جب بیٹھ گئے ابو سفیان، حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ اب تک آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ذرا اٹھیے کہاں سے. تو حضرت ابو سفیان اٹھ گئے، جو اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ نہیں بنے تھے، اٹھے. حضرت ام حبیبہ نے آپ کا بستر لپیٹ لیا اور سیٹ پہ رکھ کر ابھی بیٹھ گئے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے بات سمجھ گئے نہیں؟ بیٹے یہ تم نے کیا کیا؟ اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بستر ذرا میرے لیے نرم کر رہی ہو، تکیے پیچھے. جیسے ہمارے یہاں جب بزرگ آتے ہیں تو اس کو اسپیشل اس کے لیے بستر بناتے ہیں، اس کو وہاں پر آرام دہ جگہ بٹھاتے ہیں. لیکن یہاں کہانی الٹ ہو گئی، اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. اب بیٹھے میں نے یہ کیا کیا؟ کہا ابا خفا نہ ہو جائے، آپ ناپاک ہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ کافر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کے اوپر بیٹھنے کی آپ کو، آپ کی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ کے رسول اللہ کی بستر. یہ دین کے ساتھ محبت تھی صحابہ کی. آپ لوگ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے. یہ دین کے ساتھ محبت تھی. باہر یہ واقعہ میں اس وجہ سے سنانا چاہتا تھا کہ تمام رشتوں سے بڑھ کر وہ دین کو رکھتے تھے. جہاں بات دین کی آتی تھی وہاں پہ رشتے داری باپ بیٹا بیٹی نہیں، وہاں پر دین کی بات ہوتی ہے. غزوہ بدر میں جب قیدیوں کی بات آئی، اللہ کے رسول نے مشورہ لیا صحابہ سے. اب مسئلہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹے ادھر گئے. ابو بکر صدیق مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے قیدی بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا قیدی بن گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھائی قیدی بن گیا ہے. صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے قیدیوں کے بعد. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو پکڑے اور اس کے سر کو اڑائے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ اللہ کے دین کے دشمن ہے، یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہے. لہذا تمام رشتوں کو برائے ٹاک کر فیصلہ کیا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائی، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے.
ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب دین کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم یا نہیں کریں گے تو پھر فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، گھر میں اگر پردہ کریں گے تو بھائی ناراض ہو جائے گا، چچا صاحب بھائی یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا۔ جب دینداری کی بات ہوتی ہے سنت کے مطابق شادی کریں، پھر رشتہ داروں کے سنت کے مطابق زندگی گزارے، لوگ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھنی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اپنی رشتہ داری کو آگے رکھا ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ جب کہیں گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ کہ شہادت جہاں دینی ہو، اگر وہ شہادت آپ کے والدین کے خلاف ہے یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے لیے تم گواہی دے دو۔ لیکن ہمارے یہاں بہرحال میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ کچھ واقعات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا تھا۔ فاطمہ الزہرا بڑی ہو جاتی ہے، بلوغت تک پہنچتی ہے، اب رشتے آنا شروع ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر سے، اللہ کے رسول مر رہے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے بھی بھیج دیا، عمر فاروق نے بھی بھیج دیا، اور صحابہ نے بھی، اللہ کے رسول خاموش۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہے اور مختلف رشتے بھیجے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ ہمیں لگتا ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کریں۔ تو چنانچہ یہ تینوں کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ جائے اور اللہ کے رسول کے پاس جا کر اپنا رشتہ بنائے۔ چنانچہ یہ تین بندے حضرت علی کو ڈھونڈتے 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 پتہ لگا کہ وہ جنگل میں اونٹ چرا رہے ہیں، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کے وہ ترغیب شروع ہو گئی، نہیں میں تو نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس چونکہ مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ جب ان کو قائم کیا کہا، جب ان کو قائم کیا ترغیب دی تو کہا کہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا داماد بن جاؤں، لیکن مسئلہ یہ کہ کچھ ہے نہیں میرے پاس، کیسے مانوں؟ بیوی کو رکھنے کے کوئی گھر تو ہونا میرا، کوئی کھلانے پلانے کے کچھ تو میرے پاس ہو۔ بہرحال جب حضرت سعد بن وقاص، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ترغیب دی تو حضرت علی چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب رسول اللہ کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو دیکھ کر ہی مسکرا گئے کہ یہ اس نیت سے آئے گا۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی چاہت ہو تو میں فاطمہ الزہرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو نکاح ملانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کا، چونکہ داعیہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، چنانچہ فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس، کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو یا رسول اللہ فی الحال ایک زیگا میرے پاس ہے اور ایک گھوڑا میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ایک زیگا ہے اور ایک گھوڑا ہے، یہ دو چیزیں اور کچھ میرے پاس ہے۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ،
اس جگہ بیچ کے آ جاؤ، مہر تو آپ نے دینا ہے نا، تو اس جگہ بیچ دو. گھوڑے تو اس لیے نہیں بیچ سکتے کہ یہ جہاد میں تمہاری ضرورت ہوگی، یہ جگہ بیچ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، صحابہ جمع تھے کہ رسول اللہ کا کیا جواب آتا ہے. حضرت علی آئے باہر، ان کی چہرے کو دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ یہ اشتہا ہو گئے. چنانچہ اس جگہ لے کر گھومنے لگے کہ کون ہے یہ بیچنا چاہتا، کوئی تو لے کوئی تو لے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چنانچہ 480 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ لے اور 480 درہم ان کو دے دیے. اور پھر دینے کے بعد وہ جگہ بھی ان کو واپس کر کے کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. چنانچہ حضرت علی واپس گئے رسول اللہ کے پاس اور وہ 480 درہم ان کے سامنے رکھ دیا. کہ رسول اللہ اب سے اصل میں کچھ سامان کچھ زندگی گزارنے کی جو ہوتی وہ لے لی. اور گھر آئے اور فاطمہ تو زہرا سے بیٹی کا تو ان کا بھی تو اجازت ضروری ہے کہ وہ بھی تیار ہو. اس کی فاطمہ کے پاس آ کے کہا میرا بیٹا میری خواہش ہے کہ میں علی کے ساتھ تمہارا نکاح کروں. حضرت فاطمہ خاموش سمجھ گئی، اس لیے کہ شریعت کا وہ یہ ہے کہ خاتون اگر خاموش ہوتی ہے تو اس کا خاموش رہنا اس کی رضامندی کی دلیل ہے. اس لیے کہ حیا کی وجہ سے کہہ نہیں سکتی ہے نا، حیا کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے تو یہ ہے کہ میں نکاح کروں. یہ اس زمانے کی بات ہے. آج کل کے ہماری بچیاں تو مردوں سے زیادہ کچھ بے حیا ہو گئی. اللہ معافی، ہماری تربیت کا نتیجہ ہے، ہماری تربیت کا نتیجہ ہے. جو باتیں ہماری بیٹیاں بے لگام ہو چکی ہے تو اس میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ رول ماڈل ہونی چاہیے، وہ ہیرو ہونی چاہیے ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے. اللہ اکبر. ہم نے کس کو رول ماڈل بنا، کس کو بنا؟ اللہ اکبر. رول ماڈل کس کو بنا؟ نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر لیا اور گھر لینے کے بعد کچھ دن اس پہ گزر گئے تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت علی کے بھائی کے. انہوں نے کہا کیسے کرتے ہیں کہ آپ اپنی بہو کو لے کے آتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے میری بھی یہ خواہش ہے. چنانچہ یہ دونوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جب کہ یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری بچی ہمارے حوالے کر دیں. اللہ کے رسول اللہ ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے کے جائیں، لیکن آپ جانے سے پہلے آپ ولیمے کا اہتمام کریں. چنانچہ وہ جو پیسے تھے ان پیسوں سے تھوڑا سا گوشت دیا گیا. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں ان کی بیٹ بھی بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ اس بیٹ کو ذبح کیا جائے اور یہ تقسیم کیا جائے، یہ کھلایا جائے. تو بیڑ تھا، بیڑ کا گوشت تھا، کچھ عام گوشت تھا اور کچھ کھجور کا وہ تھا. تو یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہم نے ولیمہ نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی کو لے کر حضرت ام ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، اور خادمہ بھی ایسی تھی کہ ماں کا درجہ ان کو دے. اللہ کے رسول کو ماں کہتی تھی کیونکہ یہ وہی خاتون تھی جب رسول اللہ چھوٹے سے اور ماں فوت ہو گئی تھی تو ماں جاتے جاتے اپنے بیٹے کو ام ایمن کے حوالے کیا. تو ام ایمن یہ بچہ تمہارے شکل میں ہے، تم اس کا خیال. تو حضرت ام ایمن کو حکم دیا کہ آپ فاطمہ
کے گھر تک پہنچائیے سنت. آپ لوگ سمجھ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے شوہر کے گھر تک لے جانا بولے نا بھائی ہمارے یہاں پہ اگر ایسا کرے دی تک ہوگا دھاگا بیٹھے گا اخبل لوگ اخبل آگا سمجھیے اپنی بیٹی خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ہمارے گھر پھینک دیے اور یہ بہت بڑا تانا بنا بہت بڑا تانا بنا. حالانکہ سنت یہ کہ بچی کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کا والد یا گھر کا بھائی یا کوئی اس کو لے کر شوہر کے گھر تک لے کے جائے اس کے کمرے تک کھینچے. آپ لوگ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ہاں بات سمجھ گئے نہیں ہے. اب وہ گھر دور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فاطمہ سے ایسی تھی کہ کوئی دن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس دن آپ سے ملاقات نہ ہو. ایک دن دو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنا جانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. کچھ دن گزر گئے تو فاطمہ آئی کہے رسول اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں, میں آپ سے دور میرے لیے گئے نا بڑا مشکل ہے. آپ آتے نہیں کچھ ایسا کرنے کے قریب آپ کے گھر کے قریب کوئی مجھے جگہ مل جائے, کوئی مکان مجھے مل جائے. ہے قربان ان صحابہ کے اوپر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے مالدار صحابی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر اور آس پاس اور کئی گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو گھر دیا. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا آپ حضرت حارثہ سے بات کر لیں کہ ایک گھر میرے لیے خالی کر دیں, میں آپ کے قریب رہوں, میں آپ کے قریب رہوں. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جان میری شہزادی مجھے مناسب نہیں لگتا کہ حارثہ آلریڈی کئی مکان ہمیں دے چکا ہے, پھر میں کہوں ان کو کہ یہ گرمی مجھے یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ بات باہر نکل گئی, حادثہ کی کانوں تک پہنچی. جیسے پہنچی آئے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے, میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے, آپ کی خواہش ہے, آپ کی چاہت ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنا گھر آپ کے لیے خالی کر دیا. بالکل فاطمہ الزہرا کو لے کے آئے اور میرا گھر کو استعمال کرنا, میں آپ سے دور چلا جاتا, مجھے آپ سے محبت ہے, میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں, لیکن چونکہ یہاں بیٹی کا معاملہ ہے. یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے. چنانچہ رسول اللہ کے گھر کے ساتھ ہی آپ کا گھر. اللہ کے رسول ایسی محبت کرتے تھے, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ اس دن آپ ان سے نہ ملتے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے سفر پہ جاتے اور سفر سے جب واپسی ہوتی مسجد نبوی میں آتے 2 رکعت نماز پڑھتے. یہ سنت ہے. جب بھی آپ سفر سے واپس آئے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر جائیں. تو جب بھی واپس آتے تو سیدھا نماز پڑھ کے فاطمہ کے گھر جاتے, ان سے ملتے اور مل کر پھر دوسرے کے گھروں میں جاتے. ایسی محبت. اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, چونکہ حضرت علی کیا ہے مالی حالات اچھے نہیں تھے, پوری زندگی تکلیف میں ان کی گزری, لیکن کبھی بھی کوئی شکایت رسول اللہ کو کی. یہاں تک کہ آپ کے جو ہاتھ تھے نا ہاتھ, وہ گندم پیستے ابلے پڑ گئے. ایک مرتبہ کچھ غلام آئے, حضرت علی نے کہا کہ جاؤ نا ابا سے کہو نا کہ غلام مجھے دے دے, آپ کو دے دے, کوئی کنیز آپ کو مل جائے, آپ کی خدمت وہ کرے گی, کچھ نہ کچھ آپ کا ہاتھ وہ بڑھائے گی. تو فاطمہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں. اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے. جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, ہمت نہیں ہوئی واپس.
ہمت نہیں ہوئی، واپس آئے. پھر دوسرے حضرت علی نے پوچھا کیا کیا؟ کہا کہ ابا کے پاس گیا تھا لیکن یہ کہ میں نہیں کہہ سکا کہ ابا مجھے کوئی کنیز دے دے کہ وہ دے گئے. دوسرے دن حضرت علی ان کو لے کے ہوئے. پھر بات نہیں بنی. روایت میں آتا ہے جاتے ہوئے حضرت عائشہ کو بتلاتی ہے میں اس نیت سے آئی ہوں کہ ابا کچھ مجھے دے دیں تاکہ تھوڑا سا کام میرا آسان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اس نیت سے آئی تھی تو اللہ کے رسول رات کا ٹائم تھا آئے. جب آئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا دونوں سوئے ہوئے تھے، دونوں بستر پہ سوئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اس طرح بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قدم مبارک تھا وہ میرے سینے میں اس کی میں ٹھنڈک محسوس میں کر، میں اپنے محبوب کے پاؤں کی جو ٹھنڈک ہے وہ میں محسوس کر رہی تھی. مجھے کہا کہ میرا بچہ کیسے آئے؟ میں نے کہا واہ. میں پھر بھی نہیں کیسے کہا. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور یہ جو ان کا سینہ ہے سینے میں وہ مشکیزہ اٹھا کے اس میں وہ رسی کی نشان ہے. ہم آئے تھے آپ کے پاس میں ایک کنیز کوئی ایک غلام ہمیں مل جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا بیٹا خفا مت ہو جائے، میں نہیں دے سکتا آپ کو اس لیے کہ میرے پاس صفہ کے بے یار و مددگار صحابہ موجود ہیں جو 2-3 دن گزر جاتے ہیں، کھانا ان کو نہیں ملتا. میں کیسے اپنے بیٹی کو غلام دے دوں اور وہاں پر وہ بیچارے بھوکے پڑے ہوئے. میرے پاس بدر کی یتیم میرے پاس ہے، ان کی سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. میں کیسے کنیز غلام تمہیں دے دوں؟ میرا بیٹا میں اس سے بہتر چیز تمہیں دے دیتا ہوں. اور وہ بہتر چیز کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. کہا کہ یہ اس غلام اس کنیز سے بہتر ہے جو تم مانگو. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اس کے بعد میں کریں گے اللہ کے رسول ہمیشہ یہی اسی کے اوپر عمل کیا. یہ تھی خاتون جنت، یہ تھی خاتون جنت. کسی نے ان سے پوچھا انفاق کچھ ہاتھ میں نہیں لیکن جو ہاتھ تھا وہ جا کے دے دی. کچھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خاتون کوئی آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. کہا کہ اماں یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس 40 اونٹ ہو تو 40 اونٹوں پر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ اس نے کہا کہ اگر میرے پاس ہو تو 40 کی 40 زکوٰۃ ہو، اگر آپ کے پاس ہو تو وہ 40 میں 1 اونٹ آپ زکوٰۃ پہ دو گے. سمجھ گئے؟ ایسے مال خرچ کرتے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت علی چلے گئے کسی باغ میں، وہاں محنت مزدوری کرنے کے بعد کچھ پیسے ملے. ان پیسوں سے وہ جھول لے کر گھر آئے. فاطمہ سے کہا کہ کچھ تو آج پکاؤ کہ کچھ کھا تو لے. فاطمہ نے جو کو چونکہ اس کو پیسا، اور پیسنے کے بعد جب روٹیاں بنائی کھانا تیار ہوا تو دروازے پہ دستک دی. پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ میرے پاس نہیں. تو کہا اچھا سارا جو روٹیاں انہوں نے بنائی تھی اٹھا کر کو دے دیا. دوبارہ وہ جو لیے وہ پیسنا شروع کر دیا. پیستے پھر جب دوبارہ روٹی بنا لی، روٹی تیار ہو گئی. شوہر بچے انتظار میں ہیں. دروازے میں پھر دستک ہوئی. کون ہے؟ کہا کہ یتیم ہوں، بھوکا ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ ہے تو اللہ کے نام پہ دے دو. ساری روٹیاں اٹھائیں اس کو دے دی. ہائے ہائے ہائے. پھر وہ جو تھوڑا سا جو رہ گیا تھا اس کو پیسنے کے بعد پھر روٹی بنائی. روٹی بنانے کے بعد جب سامنے رکھا کون ہے؟ کہا کہ میں مسافر ہوں، مشرق ہوں، کھانے کے لیے کچھ ہو تو. وہ ساری روٹی اٹھا کر ان کو دے دی. اور یہ پوری رات سیدہ فاطمہ الزہرا
آپ کے شوہر، آپ کے بچے سارے کے سارے فاقے سے سو گئے. اور اللہ سبحانہ و تقدس نے عرش معلیٰ سے دیکھا تو تعریف اس طرح بیان فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. وہ ایسے لوگ ہیں جو رب کائنات کی محبت میں، رب کائنات کی محبت میں لوگوں کو کھلاتے ہیں. مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اسیر کو بھی، خود بھوکے رہتے ہیں. میرے محترم دوستو بزرگ، یہ ہماری مائنڈ تھی، یہ ہمارے آئیڈیل شخصیت تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ دن پہلے تمام ازواج مطہرات بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے بلایا، کان میں کچھ کہا، فاطمہ الزہرا رونے لگ گئی، زار قطع ہوا. پھر اس کو بلایا، وہ بلا کے پھر اس کو کچھ کان میں کہا، ہنسنے لگ گئی. چنانچہ محفل ختم ہو گئی. حضرت عائشہ نے پکڑا فاطمہ الزہرا کہا، تمہیں اللہ کی قسم ہے پتہ ہو کیا کہا، محبوب نے تمہیں کیا کہا؟ کہا کہ نہیں بتا سکتی، اس لیے یہ میرے اور میرے والد کے درمیان ایک بات. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، رحمت فرما گئے. حضرت عائشہ پھر آئی، فاطمہ تمہیں اللہ کا واسطہ، خدا کا واسطہ مجھے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے اس وقت کیا کہا تھا، تمہیں کیا بتایا تھا کہ تم روئی اور پھر تم اس کے بعد ہنسنا شروع کیا. کہا کہ اب چونکہ میرے ابا جان جا چکے ہیں، محمد رسول اللہ جا چکے ہیں، لہٰذا اب یہ بتانے میں کوئی وہ محسوس نہیں کرتا. میرے ابا نے کہا کہ میرا بیٹا میں تمہارے پاس کچھ دنوں کا مہمان ہوں، میں کچھ دنوں کا مہمان، میں اب جانے والا ہوں، میرا وقت پورا ہونے والا ہے. جب یہ کہا تو مجھ سے برداشت کہاں ہوتا کہ میں اپنے ابا کے بغیر کیسے میں زندہ رہوں کہ صبح شام جب تک ان کو نہ دیکھو میرا دل نہیں گزرتا. تم نے روئی تھی. پھر کہا کہ پھر مجھے کہا کہ فاطمہ رو نہیں، سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی. تمہیں ہنسنے لگے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے. رخصت ہونے کے 6 مہینے کے اندر، مطلب دنیا سے جانے کے بعد آپ کی طبیعت ہمیشہ خراب ہی رہی، ہمیشہ غم ہی میں آپ رہے، ہمیشہ رسول اللہ کی جدائی میں آپ پریشان ہی رہے. 6 مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور رخصت ہوتے ہوئے اب یہاں یہ ذرا اپنے ذہن کھول کے، اپنے ذہن کے پردوں کو ذرا کھولے. وصیت کر دی کہ فاطمہ الزہرا کا جو جسم ہے آج تک یا محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے یا علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے، اور کسی نے اس کی کپڑے کا ایک حصہ بھی کسی نے نہیں دیکھا. لہٰذا میری چاہت یہ ہے، میری وصیت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد بھی میرا جنازہ جب اٹھے تو اس جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر میں پڑے کہ اس جنازے کا جو کپڑا ہے وہ کس کا ہے. لہٰذا ایک تو یہ کہ میرے جنازہ رات کو لے کے جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب فوت ہو جاؤں، جب میرے جنازہ لے کے جائیں تو اس کے اوپر کھجور کے بڑے بڑے پتے جو ہیں وہ رکھ دیں تاکہ کسی کو میرے جنازے کا پتہ نہ چل سکے. چنانچہ ایسے ہی وہ جب فوت ہو گئی، رات ہو گئی تو رات کو آپ کا جنازہ لے کر حضرت نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل کروایا. غسل کروانے کے بعد کفن دیا، اس کے بعد جنازہ لے کر چلے گئے. جنازہ جب سامنے آیا تو صحابہ موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی سے کہا کہ علی آگے ہو جاؤ، اپنی بیوی کا، اپنی زوجہ کا جنازہ پڑھو. علی نے کہا امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس مسلح میں جناب محمد رسول اللہ نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا. اس مسلح میں کھڑا ہوں آپ کے ہوتے ہوئے کہ جس مسلح کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں آپ کے حوالے کیا تھا،
کے حوالے کیا تھا، اس مسلے پہ میں کھڑا ہو سکتا نہیں، جنازہ آپ ہی پڑھائے گی، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے امام ہیں۔ میری ہمت نہیں کہ میں آپ میرے محترم دوست حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، کفن دفن، یہ اس لیے کائنات تھی، یہ سیدہ کائنات تھی، تمام خواتین کی جنت کی سردار، یہ ان کی زندگی تھی، ایسے مشقت والی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن اللہ کو ایسا راضی کیا کہ دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ جنتی ہے، اور جنت میں سب سے پہلے یہ داخل ہے۔ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری بدقسمتی المیہ یہ ہے، جب پردے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے جو کیا کہتے ہیں براڈ مائنڈڈ جو لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نا حیا نظروں میں ہونی چاہیے، پردے میں کیا بکواس کرتے ہیں، رذیل لوگ بکواس کرتے ہیں۔ جب اللہ نے حکم پردے کا دیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو جو یہ کہتے ہو؟ یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس پردے کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ۔ نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی مزاج کے آئین مطابق ہے۔ کوئی بد کسی کو دیکھا ہے کہ خزانے کو لا کر میدان میں کسی نے رکھا ہو؟ ہاں بھائی، آپ جب دکان سے نکلتے ہو تو دکان میں 2-3 تالے لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے ہو؟ ہاں لگاتے ہو نا، کیوں؟ وہاں آپ کا بہترین مال رکھا ہوا ہے، تو یہ جو خاتون ہے نا، یہ آپ کا خزانہ ہے، اس کو چھپا کے رکھو، اور یہی حکم ہے شریعت کی، اور یہی اس کے ساتھ جھجکتی ہے، خوبصورتی ہے اس کی۔ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی ریاضت کریں، خوب عبادت کریں، اپنے آپ کو تھکائے عبادتوں کے لیے۔ پوری زندگی ہم اپنے آپ کو دنیا کمانے کے لیے تھکاتے ہیں نا، تو کم از کم ان ایام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکیں۔ اللہ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔